الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. نبی پاک علیہ السلام سے وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا. تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. Allah's noble Rasul صلی اللہ علیہ وسلم stated as regards to the holy month of Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علوف، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے. الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے. اینڈ نور فار نور لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے. غوث پاک فرماتے ہیں سو دیز آر دا ورچیوز ود وچ اللہ عز و جل bestows his servants in this blessed month. یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے. سرکار علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی the month of Shaban is the preparation of Ramadan. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. آدھا شعبان تو پہلے چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہے. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that my deeds to ascended in a stage when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچیے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے.
مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے کہ یہ فیلنگ ہے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے اس میں ہم نے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف بچوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑ گڑانا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے نہیں، ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا؟ The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of Eid al-Adha، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہو. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل، جو قبریں خودی ہوئی ہے نا، جن کی بھی خودی ہوئی ہے وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن کو طے کر رہا ہوتا ہے، پلاسٹک پہ ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ زندہ ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکر نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے، کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی، کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Jibreel
alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है. What is the meaning of that? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते. कबीला बनी कल तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था. It means millions, billions लोग आज की रात बख्शे जाएंगे. मगर but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. इस रात भी कुछ लोग ऐसे जिन पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा. Infidel मुशरिक पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा. Malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. हदीस का मजमून क्या बना? कि शिर्क करने वाली इस रात को नहीं बख्शे जाएंगे. फिर फरमाया जो हदीस का मजमुआ है, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, disobeyed of parents, नहीं बख्शा जाएगा. शराब पीने वाला, habitual of drinking wine, शराब का आदी, नहीं बख्शा जाएगा. खुदारा इन चीजों से तौबा करो. आप वाइन, शराब अब तो पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जा रही है. इसको कोई जुर्म समझता ही नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा सिन है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि जिस रात करोड़ों अरबों लोग बख्शे जा रहे हैं, शराबी नहीं बख्शा जा रहा. तौबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए इन बुरी आदतों को, ड्रग्स को छोड़ दीजिए प्लीज. माय डियर व्यूअर्स, माय यंगस्टर ब्रदर्स, वेस्टर्न वर्ल्ड में बदकिस्मती से जब सुनते हैं तो दिल जलता है कि मुसलमान कहलाने वाले बड़ी तादाद में ड्रग्स का यूजेज कर रहे हैं. किधर जाएंगे हम? इन ड्रग्स को, इस नशे की आदत को खुदा ना छोड़ दीजिए. वो रहीम, वो करीम जो शबे बारात करोड़ों को बख्श रहा है, शराबी नहीं बख्शा जाएगा. प्लीज तौबा कर लीजिए. मुसलमान का क्या काम शराब से, उसका क्या काम नशे से? आप एक बार और याद रखिए, जो नशा करने वाले हैं ना, जो ड्रग्स यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस स्टेज में, जिस आलम में रिवायतों में मजमून मिलता है किसी का इंतकाल होगा ना, वो उसी आलम में क़यामत के दिन उठाया जाएगा. कभी सोचा आपने, अगर नशा किया, ड्रग्स यूज की, वाइन पीने वाले जो नशे में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया था, आज रात तो ये लिखा जाएगा ना कि अगले इस साल में किसका इंतकाल होना है, क्या पता हमारा वक्त करीब आ गया हो. अगर नशे में मर गए क्या जवाब दे? अल्लाह की बारगाह में नशे में पेश होंगे? नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, हम तो चाहते हैं ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हमारी जबान पर तो कलमा हो, दुरूद हो, काश तिलावत करते करते मौत आए, दुरूद पढ़ते पढ़ते. ये कैसे होगा? जब आप इन चीजों के आदी बनेंगे ना, जो शराब का आदी हो तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो नशे में मर जाएगा. तो खुदा से आज रात तौबा कर ले. अल्लाह बड़ा करीम, अभी रात कंप्लीट नहीं हुई है, सुबह तक ये रहमत जारी है. माफी मांग लीजिए, सजदे में सर झुकाइए. माँ बाप को अगर सताया है, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू, प्लीज उनके पास जाइए और माफी मांगिए, उनसे उनके पैर पकड़ लीजिए. माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज, उनको नाराज ना करो. और इस हदीस से क्या सीखने को मिला कि जो कट ऑफ टाइज करते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारी कता कर देते हैं, मुनकता कर देते हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हम फला रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, ना करो ऐसा. ये रिश्तेदारियां काटना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है कि शबे बारात भी वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे. तो प्लीज इन आदतों से अपनी जान छुड़ा ले. एक और हदीस पाक में है, एडल्ट्री करने वाले, बदकारी करने का जो आदी होगा, हैबिचुअल ऑफ एडल्ट्री, वो भी नहीं बख्शा जाएगा. तो प्लीज इन हराम कामों से छोड़िए, अपने आप को बचाइए. और ये जो एडल्ट्री की तरफ, जिना, बदकारी की तरफ जो बंदा जाता है ना, याद रखिएगा, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह, फिर प्राइवेट पार्ट्स हरामकारी की तरफ जाते हैं. तो हमारे ये शटर जो है ना, इसी को बंद कर देना कि हराम नहीं देखूंगा. अपने मोबाइल पर, अपने इंटरनेट डिवाइसेस पर हम क्या देख रहे होते हैं? पहले हराम बंदा देखता है, और फिर ये जो हमने दोस्तियों के नाम पर जो गर्ल्स एंड बॉयज की दोस्तियां चल रही होती है कि नहीं, हम ओनली फ्रेंड्स, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम. ये दोस्तियां ही फिर हराम की तरफ लेकर जाती हैं. जो इस्लाम ने हमें जिन चीजों से मना किया, मुसलमान है, हमें जन्नत में जाना है ना, अल्लाह को राजी करना है. अगर रबी नाराज हो गया तो बनेगा क्या? आज की रात अगर एडल्ट्री करने वाला नहीं बख्शा गया, फिर उसको सोचिए तो उसका बनेगा क्या? तो प्लीज मेक रिपेंटेंस, गिड़ाइए अपने रब की बारगाह. और देखिए तौबा क्या है. तौबा के वैसे तो कई डिटेल उलमा ने बताई, मगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, अन-नदबुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा है. पहले तो अपने अंदर गिल्ट फील कीजिए कि या अल्लाह मैं बहुत बुरा हूं, बहुत गलतियां हैं, मालिक माफ कर. और फिर आइंदा ना करने का पक्का इरादा, अल्लाह नहीं करूंगा, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस इन योर कोर्ट या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, गिव प्लीज एक्सेप्ट माय रिपेंटेंस, मेरी तौबा कबूल करने, मालिक अब नहीं करूंगा. तो ये पक्की तौबा इंशाअल्लाह, क्या पता अल्लाह करीम की आज रहमत बरस जाए और वो हमें आज माफ कर दे. बड़ा ब्यूटीफुल इंसिडेंट, क्या खूबसूरत वाकया जरा ईमान की जो चाशनी के साथ सुनिए. अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह was once busy in worship in the 15th night of Shaban. हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे जिस वक्त 15 शाबान की रात इबादत में मसरूफ हैं. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. जब वो अपने सर उठाते हैं ना, तो अपने साथ एक ग्रीन कलर का पेपर देखते हैं जिसका नूर आसमानों तक जा रहा होता है. It was bearing the words, उसमें लिखा हुआ क्या है? हादिही बराअतुम मिनन नारी मिनल मलिकिल अजीज लिअब्दिही उमर इब्न अब्दुल अजीज. Meaning, this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala.
یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces، کہاں ہے خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth، کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts، کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. where are those who were victorious on the battlefield، کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave، بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہے. hurry up، جلدی کرو، exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں، مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں. ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لک ایٹ دی فیلنگ آف سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی ابھی قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اس کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا. We know the date of examination. ہمیں پہلے سے پتا ہے ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے. اگر اس میں فیل ہو گئے 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ،
اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے ہی روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے، صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تھا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کے آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. If the answer is yes, then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسے ہمارے بارے میں کوئی کہے گا، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر حالات دیکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے بیچ اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا، اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام ہے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر، یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں، اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب،
زکات رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف, روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف, صدقہ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز, زکات, روزہ, صدقہ و خیرات, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا, کہ قبر بھی تو برائٹ ہو, وہ بھی تو روشن ہو, ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں, اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات کے مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں, یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ہمارے موبائل میں, ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں, کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار, بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم موبائل آن کرتے ہیں, کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں, دنیا سے جائیں گے, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, آپ دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے, یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا, اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا, 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, یہ بندہ مر گیا ہے, یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا, روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے. اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں ہم؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا, اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے پورا سال قرآن سے دور. قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں, نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلام. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں. پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں, میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں, اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ. تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں. صدقہ و خیرات یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے. صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکات ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے. زکات دیں اور پھر صدقہ خیرات زکات. سبحان اللہ, یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا, ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, قرآن کی بات کی ہے نا آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا, سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے, 11 آیات 11 آیات. پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات, ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے, فلاں کامیاب ہے, پیسے والا کامیاب ہے, جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے, فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب, جو عہدے دار ہے جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی, جس نے مجھے بنایا, جس نے آپ کو بنایا. وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون, کیونکہ یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف, کون سے ایمان والے ہیں, ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے, اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا, ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے. ضرور پڑھیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے, زکات دینے والی بات ہو, تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب تو نماز پڑھتے نہیں, پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی. پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ادھر تو حال یہ, کوئی بتاؤ یار, کوئی ویب سائٹ بتاؤ, کوئی کلپ بھیجو, کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے. قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یہ ایمان والے, یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے فرمایا اور وہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں. یہ دن آئے ہیں اپنی زکات کا پراپر حساب کرے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے. اور یہاں ایک اور بات بتا دوں, جب بھی عبادت کرے نا وہ خوش دلی کے ساتھ کریں, وارم ویلکم کریں عبادت کو, برڈن فیل نہ کریں.
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکات دینی پڑے گی، اتنا ساری زکات بن رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میری 10 لاکھ زکات بن رہی ہے. اوہ ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا. شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جو زکات دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تراویح پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا ہے. ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح. خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے. خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا. اور یہ صدقہ، خیرات، زکات، یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی. دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، اس کو اس کے اندر، جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے. اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے. کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے، اسی لیے ڈالتے ہیں نا. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. نو بڈی ہیلپ اس آن دی ڈے آف ججمنٹ. کیوں کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا، ماں بھی جواب نہیں دے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے، میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب بتاؤ خرچ کرتے ہوئے مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں، قیامت کے دن ملٹی پلائی ہو کے ملے گا، جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا، تو بتا کے اور ڈال دو یار، تھوڑے اور لے جاؤ بھائی. تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. کسی غریب کو، کسی مسجد میں، کسی فقیر، جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں، بانٹیں. اور سوچے نا، میں آج کی مثال دیتا ہوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکات سیمینار تھا میرا، وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکات تو دے دی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے. کہا یار پوری تو دے دی تھی. میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. یہ روک لیتے نا، جو میں اپنے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے وہ جب دیے جا رہا ہے، آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا. یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا. دیز آر دا ڈیز فار جنراسٹی. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے. آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا. نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، زکات، یہ بچائیں گی آپ کو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سر چشمہ ہدایت ہے. لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے. تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے. انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں. سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا
تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے. کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے. جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اثر بھی نہیں پڑھتے. ایسا نہ کریں. جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہو اور اس دن کو امپورٹنس دیں. اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں اللہ کی بارگاہ میں کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے. اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سنی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی